بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہرام نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اس کی زندگی ایسا موڑ لے گی اور وہ یوں ایمرجنسی میں نکاح کرے گا۔ یہ منظر ایک نچلے طبقے کے خستہ حال اسپتال کے کمرے کا تھا، جہاں پرائیویٹ کمرے کی حالت بھی کسی جنرل وارڈ سے زیادہ بری تھی۔ اس کمرے میں ایک بیڈ موجود تھا جس پر ایک خاتون لیٹی شاید اپنی آخری سانسیں پوری کر رہی تھی۔ اس بیڈ کے کنارے پر ایک 17 سالہ لڑکی بڑی سی چادر سے چہرہ چھپائے بیٹھی تھی۔ اس کے ہلتے وجود کو دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگانا ہرگز مشکل نہ تھا کہ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ اس کا رونا بہرام کو مزید غصے میں مبتلا کر رہا تھا، لیکن وہ خاموش بیٹھا اس وقت اپنے صبر کی آخری حدود کو آزما رہا تھا۔ اسی کمرے میں ایک خستہ حال صوفہ موجود تھا جس کے ایک کنارے پر بہرام اور دوسرے کنارے پر مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ نکاح کے لیے لائے گئے چاروں گواہ جو بہرام کے دوست تھے اس وقت کمرے کے بیچ میں کھڑے تھے۔ ان کے لیے بھی یہ سب کچھ بہت حیران کن تھا، لیکن اس وقت سوال کرنے کا نہیں، دوستی نبھانے کا وقت تھا۔ لہٰذا انہوں نے بہرام کی ایک کال پر ہی نکاح کے تمام انتظامات کر دیے تھے۔ وہ چاروں اس کی ایک کال پر اگلے 1 گھنٹے میں مولوی صاحب اور نکاح نامے سمیت اس کمرے میں موجود تھے۔ نکاح میں بہرام کے والدین نے ویڈیو کال پر شرکت کی تھی، جو اس وقت ملک سے باہر تھے۔ نکاح کے بعد بہرام کو اس کے دوستوں نے مبارکباد دی اور مولوی صاحب سمیت وہاں سے چلے گئے، لیکن بہرام وہاں سے نہ جا سکا۔ البتہ کچھ دیر اسی کمرے میں بیٹھے رہنے کے بعد جب اسے گھٹن کا احساس ہوا تو وہ اٹھ کر اس کمرے سے باہر آ گیا اور کوریڈور میں چہل قدمی کرنے لگا۔ اس کا دماغ اب تک سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ابھی وہ اس شاک سے نکلا بھی نہ تھا کہ جس کمرے سے کچھ دیر پہلے بہرام باہر آیا تھا اسی کمرے سے بریرہ باہر نکلی، اور وہ اس قدر بخلاہٹ کا شکار تھی کہ سامنے سے آتے بہرام کو دیکھ نہ سکی، اور دونوں کا زوردار تصادم ہو گیا۔ بہرام بھی اپنی سوچوں میں اس قدر مگن تھا کہ وہ بریرہ کے باہر آنے کا جانب متوجہ نہ ہو سکا، لیکن اس تصادم کے نتیجے میں بریرہ زمین بوس ہوتی اس سے پہلے ہی بہرام نے اسے تھام کر گرنے سے سنبھال لیا۔ یہ ایک غیر ارادی عمل تھا، اور اس وقت بریرہ اتنی پریشان تھی کہ اس نے بھی زیادہ محسوس نہ کیا اور فوراً کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ باہر کیوں آئی ہو؟ بہرام نے اس سے پوچھا تو وہ کچھ کہنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن آنسوں نے اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ اس کے روتے وجود کو دیکھ کر بہرام کے دل میں جو خدشات پیدا ہوئے ان کی نفی کرنے کی خاطر بہرام فوراً ہسپتال کے اس کمرے کی جانب بڑھا اور چیخ کر اس نے ڈاکٹرز کو بھی بلایا، لیکن اس کے بدترین خدشات درست ثابت ہو چکے تھے اور بہرام کی نانی اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اس اچانک پڑی افتاداد میں بہرام کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اسے نہ بریرہ کا ہوش تھا اور نہ ہی ملک سے باہر گئے اپنے ماں باپ کا، بلکہ اس وقت وہ اپنی نانی کا ہاتھ پکڑے ان کے بیڈ کے قریب جھکا ہوا تھا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو قطرہ قطرہ اس کی نانی کے وجود پر گر رہے تھے، لیکن ان آنسوؤں کو صاف کرنے والے ہاتھ اس دنیا سے جا چکے تھے۔ کچھ دیر اسی حالت میں رہنے کے بعد بہرام نے آنکھیں میچ کر گہرے سانس لیے اور اپنے حواس بحال کرنے کی کوشش کی۔ پھر اس نے اپنے دوستوں کو کال کر کے واپس اسپتال بلایا۔ ایک دوست اپنے ساتھ اپنی والدہ اور بہن کو بھی لے کر آیا تاکہ وہ بریرہ کو سنبھال سکیں۔ بہرام اپنی نانی سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن بریرہ کے لیے تو وہ ماں کی جگہ تھی۔ بریرہ کو لگ رہا تھا جیسے وہ 16 برس پہلے نہیں آج یتیم ہوئی ہو۔ اسے یاد نہیں تھا اس کے ماں باپ کیسے تھے، کیونکہ جب وہ محض 1 سال کی تھی تب اس کے والدین کا ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا، اور پھر بریرہ کو اس کی دادی نے ہی سنبھالا تھا۔ بہرام کی والدہ نے بہت کوشش کی کہ وہ اپنی ماں اور اپنی چھوٹی سی بھتیجی کو اپنے گھر لے آئے، لیکن بریرہ کی دادی اپنا گھر چھوڑنے پر راضی نہ ہوئی، اور انہیں ملنے والی پینشن سے انہوں نے بریرہ کی پرورش کی۔ بریرہ کو ماں باپ دونوں کا پیار ان سے ہی ملا تھا، اور آج اچانک اسے لگنے لگا تھا جیسے وہ خالی ہاتھ ہو چکی ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی دادی
جاتے جاتے بھی اسے محفوظ ہاتھوں میں سونپ گئی ہے۔ 2 روز قبل جب بریرہ کالج سے واپس گھر آئی تو اس نے دیکھا کہ دادی خلاف معمول اپنے بستر پر موجود ہے، اور ان کے پاس گئی تو ان کے چہرے پر موجود تکلیف کے آثار نے اس کی تشویش بڑھا دی۔ وہ جانتی تھی کہ پھپھو اور پھوپھا اس وقت ملک سے باہر ہیں اور بہرام سے وہ بہت کم مخاطب ہوا کرتی تھی۔ بہرام بھی اپنے کام سے کام رکھنے والا تھا، اور جب بھی وہ ان کے گھر آتا زیادہ دیر وہ اپنی نانی سے ہی باتوں میں مگن رہتا۔ ویسے بھی دونوں میں 10 سال کا فرق تھا، اس لیے دونوں ایک دوسرے سے دور رہتے تھے۔ لیکن اب بریرہ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، اس لیے اس نے بہرام کو کال کی اور بہرام اس کی بات سنتے ہی فوراً ان کے گھر پہنچ گیا۔ پھر اس نے نانی کو بہترین اسپتال میں داخل کروانا چاہا، لیکن انہوں نے ضد باندھ لی کہ وہ کسی کے پیسوں سے علاج نہیں کروائے گی اور انہیں کسی ایسے اسپتال لے جایا جائے جہاں ان کی جمع پونجی سے ان کا علاج ہو سکے۔ آخرکار بہرام کو ان کی بات مانتے ہی بنی اور وہ اپنی نانی کو ان کے بتائے گئے ہسپتال میں لے آیا۔ یہاں کا اسٹاف بھی اچھا تھا، لیکن ہسپتال کی حالت بہت خراب تھی۔ بہرام نے اپنے والدین کو تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ وہ دونوں بزنس ٹرپ سے پر بحر ملک گئے ہوئے تھے اور واپسی کی پہلی فلائٹ انہیں 3 دن بعد کی مل رہی تھی۔ لہذا طے پایا کہ 3 دن بہرام اپنی نانی کے ساتھ اسی ہسپتال میں رہے، اور جب بہرام کے والدین واپس آ جائیں گے تب انہیں کسی اچھے ہسپتال شفٹ کروا دیا جائے گا۔ لیکن قسمت نے انہیں موقع نہ دیا اور ڈاکٹرز نے انہیں اگلے ہی روز بتا دیا کہ آپ کا مریض کچھ ہی وقت کا مہمان ہے۔ بریرہ کو انہوں نے ماں کی طرح پالا تھا، اس لیے اس وقت بھی انہیں بریرہ کی ہی فکر تھی، اور یہ انہی کی خواہش تھی جیسے کوئی رد نہ کر سکا، اور بہرام اور بریرہ کا یوں نکاح کر دیا گیا۔ شاید وہ بریرہ کو محفوظ ہاتھوں میں دینے کے انتظار میں ہی تھی، اس لیے نکاح ہونے کے چند گھنٹوں بعد ہی ان کی روح پرواز کر گئی۔ ان کی باڈی کو بہرام کے گھر لے آیا گیا۔ بہرام کے والدین چند گھنٹوں بعد یہاں پہنچنے والے تھے، انہیں بھی کال کر کے اسی حادثے کی اطلاع دے دی گئی۔ ان کے گھر پہنچنے کے بعد گھنٹے بعد ہی بہرام کی نانی کی آخری رسومات ادا کر دی گئی اور انہیں قبر نشین کر دیا گیا۔ تمام رشتہ دار اور مہمان بھی آہستہ آہستہ اپنے گھر کو جانے لگے، اور بریرہ اب اپنی پھپھو کے گھر پر ہی رہنے لگی تھی۔ فی الحال ان کے نکاح کے بارے میں کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا گیا تھا، کیونکہ اس وقت نہ ہی بریرہ اس حال میں تھی اور نہ ہی بہرام۔ اور پھر بہرام کی والدہ رخشندہ خاتون ایک مرتبہ ان دونوں سے تنہائی میں اس موضوع پر بات بھی کرنا چاہتی تھی، لہٰذا اس بات کو فی الحال سب نے نظر انداز کیا ہوا تھا۔ آخرکار بریرہ بھی چند روز بعد اپنی روٹین پر واپس آنے لگی تھی، اور اس میں سب سے زیادہ ہاتھ رخشندہ خاتون کا ہی تھا۔ وہ کوشش کرتی تھی کہ بریرہ کو اپنے ساتھ ہر کام میں الجھائے رکھے، تاکہ وہ اکیلے رہ کر الٹی سیدھی باتیں نہ سوچے اور ان سے مانوس بھی ہو جائے۔ وہ بریرہ سے بہت پیار کرتی تھی، کیونکہ ایک تو وہ ان کے اکلوتے بھائی کی نشانی تھی اور اب ان کی بہو بھی تھی۔ بریرہ نے اپنی دادی کے انتقال کے 1 ماہ بعد آخرکار کالج جانا بھی شروع کر دیا تھا۔ اس کو کالج لے جانے کی ذمہ داری رخشندہ خاتون نے بہرام کو دی تھی، لیکن وہ یہ سنتے ہی ہاتھے سے اکھڑ گیا تھا۔ ماں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں کیا آپ اس کا ڈرائیور بن جاؤں؟ رخشندہ خاتون بریرہ کے کالج جانے سے 1 رات قبل بہرام کے کمرے میں آئی تھی۔ بہرام اس وقت اپنے کمرے میں موجود 2 سینٹر صوفے پر بیٹھا کل آفس میں دی جانے والی پریزنٹیشن کی تیاری کر رہا تھا۔ رخشندہ خاتون کو آتا دیکھ اس نے اپنا پھیلاوا ایک جانب کرتے ان کے بیٹھنے کی جگہ بنائی تھی۔ رخشندہ خاتون اس کے ساتھ بیٹھی، کچھ دیر یہاں وہاں کی باتیں کرتی رہی، اور پھر انہوں نے بریرہ کے کالج کا ذکر کیا۔ آج میں اماں کے گھر لے گئی تھی بریرہ کو، وہ اپنی ضروری چیزیں لے آئی، کل سے وہ کالج دوبارہ جوائن کرے گی۔ رخشندہ خاتون نے یہ کہتے ہوئے بہرام کے تاثرات دیکھنے چاہے، لیکن بہرام نے اس بات پر صرف انکار بھرا۔ میں چاہتی ہوں
اسے روزانہ کالج چھوڑنے کے لینے تم جاؤ۔ اگلی بات کہنے سے قبل ہی وہ بہرام کا رد عمل جانتی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار اس کے سامنے کر دیا تھا۔ ماں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں کیا اب اس کا ڈرائیور بن جاؤں؟ حسب توقع وہ بھڑک اٹھا تھا۔ ڈرائیور نہیں، شوہر ہو تم اس کے۔ تم تو شاید جیسے نکاح کر کے بھول ہی گئے ہو، لیکن اب وہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ رخشندہ خاتون نے اسے اس کی ذمہ داری کا احساس دلانا چاہا۔ وہ نکاح نانوں کی خواہش کے احترام میں ہوا تھا، ورنہ میں نے بریرہ کو اس نظر سے کبھی نہیں دیکھا۔ ابھی برہام اتنا کہہ کر خاموش ہی ہوا تھا کہ رخشندہ خاتون نے اس کی بات کاٹ دی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کہ امی کی خواہش کے احترام میں نکاح ہوا تھا؟ کیا تمہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض ہے؟ تم کسی اور سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ اگر ایسا ہے تو اس بچی کی زندگی خراب کرنے کے لیے یہ رشتہ جوڑا کیا تھا؟ کیا تم نے رخشندہ بیگم نے کی سانس میں اپنے تمام تر خدشات کا ذکر کر دیا تھا۔ کیا ہو گیا امی؟ میں ایسا کچھ نہیں کہہ رہا، نہ میں کسی کی زندگی برباد کرنے لگا ہوں، لیکن ابھی آپ نے اس کی عمر دیکھی ہے، اور پھر ہم دونوں کی عمر کا فرق بھی آپ کے سامنے ہے۔ میں ابھی سے اسے کسی رشتے کا پابند نہیں کرنا چاہتا، اور پھر آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ میں نے یہ رشتہ دل سے قبول کیا ہے یا نہیں۔ لیکن کیا اس سے پوچھا ہے؟ اس کی رضامندی شامل تھی یا وہ وقت کے ہاتھوں مجبور تھی؟ آخرکار بہرام نے اپنے دل کی تمام باتیں ماں کے سامنے بیان کر دی تھی۔ رخشندہ بیگم اس کی باتیں سن کر کچھ دیر خاموش ہو گئی، کیونکہ ان کے پاس سوچنے کو اب کہیں نئے زاویے موجود تھے۔ بہرام انہیں خاموش دیکھ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ٹھیک ہے، جو کچھ تم کہہ رہے ہو سب صحیح ہے، لیکن پھر بھی اسے چھوڑنے تم ہی جاؤ گے، کیونکہ میں اور تمہارے بابا اکثر ملک سے باہر ہوتے ہیں، اور میں کسی ڈرائیور کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑنا چاہتی۔ اور تم اسے کسی رشتے کا پابند نہ کرو، لیکن وہ تمہاری کزن تو رہے گی، اور اب وہ اس گھر میں رہ رہی ہے تو اس کی حفاظت ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ رخشندہ خاتون نے کچھ دیر سوچنے کے بعد اپنی بات بہرام کے سامنے رکھی، اور اس سے پہلے کہ بہرام کچھ کہتا انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا، اور وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ بہرام انہیں تکتا رہ گیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اب ایک مرتبہ رخشندہ خاتون جو کہہ چکی ہے، جب تک اس پر عمل نہیں ہوگا تب تک وہ سکون سے نہیں بیٹھے گی۔ لہٰذا اس نے اس بات سے سمجھوتا کر لیا تھا کہ اب اسے بریرہ کو روزانہ کالج چھوڑنے اور واپس گھر لانے کی ذمہ داری ادا کرنی پڑے گی۔ رخشندہ خاتون اس کمرے سے نکلنے کے بعد بریرہ کے کمرے کی جانب گئی، جہاں وہ اپنے کالج جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ بریرہ نے انہیں دیکھا تو اپنا کام چھوڑ کر بیڈ کی جانب بڑھ گئی۔ رخشندہ خاتون بھی وہیں جا کر اس کے سامنے بیٹھ گئی اور اس سے اس کی تیاری کے بارے میں پوچھنے لگی۔ پھر انہوں نے اسے بتایا کہ کل سے وہ بہرام کے ساتھ کالج جایا کرے گی۔ یہ سن کر بریرہ کے چہرے پر خوف کے تاثرات پیدا ہوئے، اور اس نے رخشندہ خاتون سے اس بات پر بحث کرنی چاہی، لیکن رخشندہ خاتون نے اسے بھی خاموش کروا دیا۔ بریرہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی ذمہ داری بہرام کو اٹھانی پڑے۔ وہ رخشندہ خاتون سے درخواست کر رہی تھی اور وہ اسے ڈرائیور کے ساتھ ہی جانے دے، لیکن رخشندہ خاتون اس کے معاملے میں ڈرائیور پر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہتی تھی، لہٰذا انہوں نے بریرہ کو خاموش کروا دیا اور اسے یہ کہہ دیا کہ یہ بہرام کی خواہش ہے کہ وہ روزانہ تمہیں لینا چھوڑنے جایا کرے گا۔ اگر تمہیں اس بات پر کوئی اعتراض ہے تو تم مجھے بتا دو، لیکن تم یہ مت سوچو کہ یہ سب بہرام کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے۔ رخشندہ جب بریرہ نے یہ سنا تو وہ خاموش ہو گئی، لیکن اسے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، بس اسے اسی بات کی فکر تھی کہ کہیں بہرام اس کی ذمہ داری سے تنگ نہ پڑ جائے۔ لیکن اب جب کہ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ یہ سب اسی کی خواہش پر ہو رہا ہے تو بریرہ کو انجانی سی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔
اور اب وہ کالج جانے کے لیے پہلے سے زیادہ خوش نظر آ رہی تھی۔ رخشندہ خاتون نے جب اسے خوش دیکھا تو انہیں ان کے ان کہے سوالوں کا جواب مل گیا اور وہ جان گئی کہ بریرہ اس رشتے کے لیے راضی ہے اور اس نے کسی مجبوری کے تحت اس رشتے کو قبول نہیں کیا۔ وہ بریرہ کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد کافی خوش تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ بہرام بھی وقت کے ساتھ ساتھ اس رشتے کو قبول کر لے گا۔ انہیں ویسے ہی اپنی بھتیجی بہت پیاری تھی اور اب جب کہ وہ اپنے بیٹے اور بھتیجی دونوں کی اس نئے رشتے کے لیے رضامندی دیکھ چکی تھی تو انہیں بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ اگلی صبح بریرہ کالج کے لیے وقت سے پہلے تیار ہو کر ناشتہ کرنے ٹیبل پر آ چکی تھی۔ وہاں اس کے سسر پہلے سے موجود تھے جبکہ رخشندہ بیگم ملازمہ کے ساتھ کچن میں موجود ناشتے کے لوازمات دیکھ رہی تھی۔ بہرام اب تک ٹیبل پر نہیں آیا تھا۔ روزانہ بریرہ سب سے آخر میں ٹیبل پر آتی تھی، اس لیے آج بہرام کو وہاں نہ پا کر بریرہ کے دل میں خدشات پیدا ہونے لگے کہ شاید وہ جلدی چلا گیا ہو یا جان بوجھ کر دیر کر رہا ہو تاکہ اسے بریرہ کو کالج چھوڑنے نہ جانا پڑے۔ ابھی وہ مزید اپنی خود ساختہ باتوں کی وجہ سے اداس ہوتی کہ سامنے والی کرسی پر بہرام بیٹھتا ہوا نظر آیا۔ پل دو پل میں ہی بریرہ کا چہرہ کھل چکا تھا۔ رخشندہ خاتون بھی آ گئی تھی اور سب آپس میں باتیں کرتے ہوئے ناشتے کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں بریرہ ناشتے سے ہاتھ روک چکی تھی لیکن اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اب وہ بہرام یا رخشندہ خاتون کو کہے کہ اسے کالج کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ ابھی وہ اسی کش و بکش میں تھی کہ بہرام نے بھی گھڑی پر نظر دوڑائی اور ناشتے کی ٹیبل سے کھڑا ہو گیا۔ اچھا ماں، ڈیڈ، اللہ حافظ، میں اس کو کالج چھوڑ کر سیدھا آفس چلا جاؤں گا۔ بہرام نے ان دونوں کو ایک ساتھ مخاطب کیا اور پھر بریرہ کی طرف نظر ڈالے بغیر بہر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے نکلتے ہی بریرہ بھی اٹھی اور لانچ میں موجود اپنا بیگ اٹھا کر بہر کی جانب بڑھ گئی۔ اسے لگا تھا بہرام اس کا انتظار کر رہا ہوگا لیکن وہ گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ اب اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ آگے بیٹھے یا پیچھے۔ یوں خود سے آگے بیٹھنا اسے کافی عجیب لگ رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کبھی بہرام کے ساتھ گاڑی میں نہیں بیٹھی تھی لیکن وہ کبھی اکیلی اس کے ساتھ گاڑی میں نہیں بیٹھی تھی۔ ہمیشہ اس کے ساتھ اس کی دادی یا پر رخشندہ بیگم موجود ہوتے تھے اور وہ لوگ ہی آگے بیٹھتے تھے جبکہ بریرہ پیچھے موجود ہوتی تھی۔ وہ بھی فیصلہ نہیں کر پائی تھی کہ اسے کہاں بیٹھنا چاہیے کہ بہرام نے گاڑی کا ہارن بجا کر اسے متوجہ کیا۔ غالباً بہرام کو بھی دیر ہو رہی تھی۔ ہارن کی آواز سن کر وہ بہرام کی جانب متوجہ ہوئی اور فوراً گاڑی کی طرف بڑھ کر پچھلا دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کی اس حرکت سے بہرام کو طیش آ گیا اور وہ پیچھے مڑا۔ مجھے کیا ڈرائیور سمجھا ہوا ہے؟ اگر اتنا ہی شوق ہے پیچھے بیٹھ کر بیگم صاحبہ بن کر کالج جانے کا تو میرے ساتھ نہیں ڈرائیور کے ساتھ جانا تھا۔ بریرہ ابھی ٹھیک طرح گاڑی میں بیٹھی بھی نہ تھی کہ اسے بہرام کی تیز آواز سنائی دی۔ اس نے بہرام کی بات تو سن لی لیکن فوری طور پر سمجھ نہ پا سکی کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ باہر نکل آؤ اور آگے آ کر بیٹھو۔ بہرام نے اسے ایک ہی جگہ پر فریزر ہو کر دیکھا تو چڑھ کر دوبارہ اسے مخاطب کیا۔ اب کہ بریرہ کو اس کی بات سمجھ آ گئی اور وہ فوراً بہرام کے ساتھ والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ سارے راستے بہرام نے اس سے کوئی بات نہ کی اور وہ جو کل سے یہ سوچ کر خوش ہو رہی تھی کہ بہرام اپنی مرضی سے اسے چھوڑنے جا رہا ہے، اس سے اس کی خوش فہمی فوراً ہوا میں اڑ گئی اور وہ سمجھ گئی کہ یہ کام رخشندہ بیگم کا ہی ہے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ گھر واپس جاتے ہی وہ رخشندہ بیگم سے بات کرے گی اور کل سے ڈرائیور کے ساتھ ہی آیا جایا کرے گی۔ ابھی وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ جھٹکے سے گاڑی رکی۔ اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو وہ اپنے کالج کے سامنے موجود تھی۔ اس مرتبہ اس نے پھرتی دکھائی اور گاڑی سے فوراً اتر گئی۔ اس کو گاڑی سے اتر کر کالج کی جانب جاتا دیکھ کر بہرام نے دوبارہ ہارن بجا کر اسے متوجہ کیا اور ہارن کی آواز پر رکی۔ پھر مڑی تو بہرام نے اسے اشارہ کر کے بلایا، آخری کلاس شروع ہو تو میسج کر دینا۔
تاکہ میں چھٹی کے وقت کالج آ سکوں۔ اس کے قریب آتے ہی یہ کہہ کر بہرام زن سے گاڑی اس کے سامنے سے لے گیا، اور وہ بہرام کو بتا ہی نہ سکی کہ وہ تو کالج موبائل لے کر آئی ہی نہیں تھی، اور بالفرض لے بھی آتی تو اس میں کال یا میسج کا بیلنس موجود نہیں تھا۔ پہلے دادی اس کے فون میں بیلنس کروا دیا کرتی تھی یا وہ خود کروا لیتی تھی، لیکن جب سے وہ رخشندہ بیگم کے گھر آئی تھی اس کے فون میں بیلنس نہیں تھا۔ رخشندہ بیگم اسے ضرورت کی ہر چیز لا دیتی تھی اور اسے کچھ پاکٹ منی بھی دیتی تھی، لیکن وہ ان کے گھر سے باہر نکلی ہی نہیں تھی کہ بیلنس کروا سکے۔ رخشندہ بیگم ویسے ہی اس کے لیے اتنا کچھ کر رہی تھی کہ بریرہ کو ان سے یوں فرمائش کرنا عجیب ہی لگ رہا تھا، لیکن اب بریرہ کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نئی پریشانی کا کیا حل نکلا لے۔ کچھ دیر وہ وہیں کھڑی رہی، لیکن فوری طور پر کوئی حل سمجھ نہ آنے پر وہ کالج کے اندر چلی گئی۔ سارا دن وہ کلاسز کے دوران بھی اسی ادھیڑ بن میں رہی کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ اس کو پریشان دیکھ اس کی دوستوں نے مسئلہ دریافت کیا تو اس نے منوہن ساری باتیں انہیں بتا دی۔ یہ سن کر ایک دوست ہنسنے لگی اور کہا، اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا بات ہے، کسی اور کے فون سے میسج کر دو۔ باقی سب نے بھی اس کی تائید کی۔ میں کر دیتی اگر مجھے ان کا نمبر یاد ہوتا، لیکن مجھے اپنے اور دادی کے علاوہ کسی کا نمبر یاد نہیں ہے۔ انہوں نے جواباً کہا۔ دادی کے اداس پر وہ مزید افسردہ ہو گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اچھا اب رو مت، دیکھو تمہیں اپنا نمبر تو یاد ہے، اس پر کال کرنا۔ تمہارے گھر سے کوئی کال اٹھا لے تو اسے کہنا بہرام بھائی کو کال کر کے بتا دے۔ بریرہ کو یہ مشورہ معقول لگا تو اس کی پریشانی کچھ زائل ہوئی۔ اب اگلا مسئلہ یہ تھا کہ کس کے فون سے کال کی جائے۔ آخر ہمت کر کے وہ ایک ٹیچر کے پاس گئی اور انہیں تمام بات بتا کر ان سے فون مانگا۔ پہلے تو وہ بریرہ کو مشکوک نظروں سے دیکھتی رہی، لیکن پھر اسے اس شرط پر کال کرنے کی اجازت دے دی کہ وہ ان کے سامنے ہی بات کرے گی۔ اسے کیا مسئلہ ہو سکتا تھا، اس لیے اس نے حامی بھر لی۔ اب وہ دعا کر رہی تھی کہ گھر پر کوئی اس کی کال اٹھا لے۔ اس نے کال ملائی، لیکن بیل جا کر فون بند ہو گیا۔ اس نے دوبارہ کوشش کی، لیکن کسی نے کال نہ اٹھائی۔ مایوس ہوتے ہوئے اس نے آخری مرتبہ کال کی۔ اسے امید نہیں تھی کہ اب بھی کوئی اس کی کال اٹھائے گا، لیکن آخرکار فون بند ہونے سے چند سیکنڈ قبل اس کی کال اٹھا لی گئی۔ شکر کا سانس بھرتے اس کے چہرے پر مسکان آ گئی۔ السلام علیکم جی، کون؟ اس نے آواز پہچاننے کی کوشش کی۔ یہ رخشندہ بیگم کی آواز تو نہیں تھی۔ وعلیکم السلام، میں بریرہ بات کر رہی ہوں، پھپھو کو فون دو، اس نے جواب دیا۔ بریرہ باجی، بیگم صاحبہ تو گھر پر نہیں ہے۔ ملازمہ نے اسے اطلاع دی تو اسے سمجھ نہ آیا اب کیا کرے۔ اچھا تمہارے پاس بہرام بھائی، بہرام سر یا بہرام صاحب کا نمبر ہے؟ وہ بہرام کے ساتھ بائی لگاتے لگاتے اٹکی۔ جی باجی ہے، ملازمہ نے کچھ حیرانی سے کہا۔ انہیں کال کرو اور میرا پیغام دے دو، انہیں کہو میری 1 بجے چھٹی ہو جائے گی۔ جی اچھا باجی، پھر میں آپ کو بتاتی ہوں۔ وہ جو کال کاٹنے والی تھی ملازمہ کی بات سن کر رک گئی۔ نہیں، یہ میری ٹیچر کا نمبر ہے، دوبارہ کال مت کرنا، بس بہرام صاحب کو اطلاع دے دیں، اس نے کہا، اور ملازمہ کے اوکے کہتے ہی کال کاٹ دی۔ فون ٹیچر کی جانب بڑھا دیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، ورنہ مجھے بہت پریشانی ہو رہی تھی کہ مجھے کوئی لینے نہ آیا تو کیا ہوگا۔ بریرہ نے ان کا شکریہ ادا کیا تو انہوں نے مسکرا کر سر کو خم کیا۔ اب بریرہ کی پریشانی ختم ہو چکی تھی، لیکن اسے فکر لاحق تھی کہ کہیں بہرام اس پر غصہ نہ کرے۔ لیکن اس نے یہ سوچ کر خود کو مطمئن کر لیا کہ فون نہ لانے میں اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ یہاں پڑھنے آئی تھی، فون پر بات کرنے نہیں آئی، فون استعمال کرنے تو نہیں آئی تھی۔ 1 بجے اس کی چھٹی ہوئی اور وہ کالج کے گیٹ کی جانب بڑھی تو اسے بہرام وہاں نظر ہی نہ آیا۔ یکدم اسے پریشانی نے آن گھیرا کہ آیا ملازمہ نے اسے پیغام دیا بھی ہوگا یا نہیں، یا اگر بہرام آنا بھول گیا تو جب وہ اپنی دادی کے گھر سے کالج آتی تھی
تو دادی نے اسے رکشہ لگوا کر دیا ہوا تھا، اس لیے اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ اس کی دوستیں بھی ایک ایک کر کے چلی گئی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں کے در پہ تھے جب اسے گیٹ کے سامنے بہرام کی گاڑی رکتی نظر آئی۔ وہ فوراً بیر کی جانب لپکی اور گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ اس کی تیزی دیکھ کر بہرام کو اچھا نہ لگا۔ بہرام نے اس کی جانب دیکھا تو اس کی آنکھوں میں تیرتے آنسو دیکھ کر وہ پریشان ہوا، لیکن کچھ کہے بغیر اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ مین روڈ پر آ کر نسبتاً پرسکون گوشے میں اس نے گاڑی روکی اور بریرا کی جانب مڑا۔ بریرا کو لگا اب اس کی عزت افزائی ہونے والی ہے، یہ سوچ کر ہی وہ رونے لگی۔ اسے یوں روتا دیکھ بہرام کو عجیب تکلیف کا احساس ہوا۔ اس نے گاڑی میں موجود پانی کی بوتل اس کی جانب بڑھائی، پھر ٹیشو دیا تاکہ وہ آنسو صاف کر سکے۔ کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا تمہیں؟ اس کے خاموش ہوتے ہی بہرام نے اسے پوچھا۔ اسے اندازہ تھا کہ نکاح کے بعد وہ پہلی بار کالج گئی تھی، عین ممکن تھا اس حوالے سے اسے کسی نے کچھ کہہ دیا ہو۔ نہیں، میں آپ کو کال نہیں کر سکی، سوری، وہ میرا فون، مجھے لگا آپ نہیں آئیں گے۔ بریرا نے بے رابطے جملے ادا کیے جو کم از کم بہرام کو تو ہرگز سمجھ نہ آئے۔ بریرا ایک مرتبہ پھر چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بریرا کیا ہو گیا ہے؟ چپ ہو جاؤ، بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے۔ بہرام نے زبردستی اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹائے اور بے خیالی میں وہ ہاتھ اپنی گرفت میں قید کر لیے۔ خاموش ہو جاؤ اور مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ اس نے ایک مرتبہ پھر پوچھا۔ مجھے لگا تھا آپ مجھے لینے نہیں آئیں گے۔ بریرا کا جواب سن کر اسے ہنسی آئی۔ لیکن تمہیں ایسا کیوں لگا؟ میں لینے نہیں آؤں گا؟ کیا میں نے صبح تمہیں نہیں کہا تھا کہ مجھے کال کر دینا، میں آ جاؤں گا؟ بہرام نے عقل کی بات کی۔ کہا تھا، لیکن میں نے آپ کو کال نہیں کی تھی نا، بریرا نے اسے یاد دلایا۔ ہاں، تم نے کال نہیں کی تھی، لیکن ملازمہ کو بتا دیا تھا۔ تم نے ویسے اسے کیوں کال کی؟ مجھے کیوں نہیں کی؟ میرا نمبر تو ہے نا تمہارے پاس؟ بہرام نے اچانک یاد آنے پر پوچھا تو بریرا نے اسے پوری بات بتا دی۔ جب اس نے پوری بات سنی تو اس نے کہا، تو تم مجھے بتا دیتی صبح ہی کہ تمہارے پاس فون نہیں ہے۔ کیسے بتاتی؟ آپ نے فوراً گاڑی آگے بڑھا لی تھی۔ بریرا نے روٹھے روٹھے انداز میں کہا۔ چلو یہ بتاؤ، جب ملازمہ سے کال کروا دی تھی تو پھر کیوں لگا میں نہیں آؤں گا؟ بہرام نے ایک اور سوال کیا۔ وہ اس سے بات چیت کر کے اسے نارمل کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ اس کا رونا بہرام کو تکلیف دے رہا تھا۔ مجھے لگا آپ بھول گئے ہوں گے، اس لیے میں رو رہی تھی، اس نے سر جھکا کر کہا۔ ویسے بہت افسوس کی بات ہے۔ بہرام کی بے سروپا بات پر اس نے سر اٹھا کر بہرام کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ تمہیں میرا نمبر یاد ہی نہیں ہے؟ بہرام کی بات سن کر بریرا کو یقین ہی نہ آیا کہ وہ اس سے ایسی بات کر رہا ہے۔ اس نے بہرام کو جواب دینے کے بجائے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ اب بہرام کو وہ قدرے بہتر لگ رہی تھی تو بہرام نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ راستے میں اسے آئس کریم پارلر نظر آیا تو اس نے گاڑی روک دی اور باہر نکل گیا۔ بریرا نے اسے باہر نکلتے دیکھ پھر کچھ دیر بعد واپس آتے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں 2 آئس کریم کون تھی۔ اس نے بریرا کی جانب اس کے پسندیدہ فلیور والی کون بڑھائی۔ بریرا کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ اتفاق تھا یا بہرام کو واقعہ اس کا پسندیدہ آئس کریم فلیور پتہ تھا۔ بہرحال اس نے شکریہ کہہ کر خاموشی سے وہ آئس کریم لے لی۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ اب بہرام اگر اس سے بہت زیادہ بات چیت نہیں کرتا تھا تو اس سے لاتعلق بھی نہیں رہتا تھا۔ اکثر وہ اس سے کوئی مذاق کر لیتا یا کوئی ایسی بات کہہ جاتا جو بریرا کو خاموش کروانے کو کافی ہوتی۔ بہرام خود بھی اپنی بدلتی حالت پر حیران تھا، لیکن اسے لگنے لگا تھا جیسے بریرا اس کے لیے لازم و ملزوم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ تبدیلی بہرام کے والدین سے بھی ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ وہ اکثر بریرا کو رات میں آئس کریم کھلانے لے جاتا تو کبھی آفس سے واپسی پر اس کے لیے کچھ لے آتا، اس کی پڑھائی میں بھی مدد کرتا۔ اس سب کے باوجود بہرام ایک حد میں ہی رہتا تھا۔
وہ ابھی بھی بریرہ پر کسی قسم کے رشتے کی کوئی ذمہ داری ڈالنے کے حق میں نہیں تھا۔ بریرہ کی 18ویں سالگرہ ایک ہفتے بعد تھی اور بہرام نے اس کے لیے گرینڈ سیلیبریشن کا اہتمام کیا تھا۔ اس نے بریرہ سے اس کی دوستوں کے متعلق بھی باتوں باتوں میں پوچھ کر اس کے دوستوں کو بھی دعوت دے دی تھی۔ یہ سب کچھ بریرہ کے لیے سرپرائز تھا۔ اس نے بریرہ کے لیے پارٹی میں پہننے کے کپڑے تک خود خریدے تھے۔ اس کی سالگرہ سے ایک روز قبل بہرام نے وہ جوڑا رخشندہ بیگم کے ہاتھوں اسے بھجوایا اور یہ کہا کہ کل بہرام کے دوست کے گھر پارٹی میں جانا ہے، اس لیے بریرہ تیار ہو جائے۔ اب تک بریرہ سے کسی نے اس کی سالگرہ کے متعلق کوئی بات نہیں کی تھی۔ اسے تو برا لگ تو رہا تھا، لیکن اب وہ کسی سے کیا کہتی، لہذا خاموش رہی۔ اگلے دن وہ تیار ہو گئی، تب بھی اس کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ اسے جہاں اس بات کا دکھ تھا کہ اس کی سالگرہ کسی کو یاد نہیں، وہیں اسے اس بات کی خوشی بھی تھی کہ بہرام اسے اپنے دوست کے گھر لے کر جا رہے ہیں، اور وہ یقیناً اگر وہ اسے اپنے دوست کے گھر لے کر جائے گا تو بطور کزن اس کا تعارف نہیں کرائے گا۔ یہی ایک بات تھی جس کی وجہ سے وہ خوشی خوشی دل لگا کر تیار ہو رہی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ کچھ ہی دیر بعد اس کی خوشی دوبالا ہو جائے گی، جب اسے پتہ چلے گا کہ بہرام نے اس کے لیے کتنا اچھا سرپرائز تیار کیا ہے۔ اسے لگتا تھا کہ رخشندہ بیگم اور اس کے سسر بھی ان کے ساتھ جائیں گے، لیکن جب وہ تیار ہو کر باہر آئی اور دیکھا کہ وہ دونوں تو گھر پر ہیں ہی نہیں، تو اسے پتہ چلا کہ وہ بہرام کے ساتھ اکیلی جا رہی ہے۔ اتنا تیار ہو کر بہرام کے ساتھ اکیلے کہیں جانا اسے بہت عجیب سی کیفیت میں مبتلا کر رہا تھا، لیکن فی الحال اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اور بہرام اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھے۔ وہاں پہنچنے تک بہرام نے اس سے کوئی بات نہ کی تھی۔ یہ بات بریرہ کو محسوس بھی ہوئی، لیکن اس میں خود سے بات شروع کرنے کی ہمت نہ تھی، لہٰذا وہ خاموش بیٹھی رہی۔ وہاں جا کر جب پارکنگ میں بہرام نے گاڑی روکی اور وہ دونوں گاڑی سے اترے تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ہر طرف اندھیرا دیکھ کر بریرہ کو عجیب سا لگا، لیکن وہ خاموشی سے بہرام کے ساتھ چلنے لگی۔ جب وہ دونوں اس جگہ سے اس میں پہنچے تو اچانک سے لائٹس آن ہو گئی اور ہر طرف سے لوگ اس کی جانب آنے لگے۔ سب اسے وش کر رہے تھے۔ سامنے دیوار پر غباروں کی مدد سے بڑا بڑا ہیپی برتھ ڈے بریرہ لکھا ہوا تھا۔ ایک بہت بڑا کیک بھی وہاں موجود تھا۔ نہ صرف اس کے ساس سسر بلکہ اس کی دوستیں اور بھی کئی لوگ وہاں موجود تھے۔ اسے یہ سب دیکھ کر بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ سب کو اس کی سالگرہ نہ صرف یاد تھی بلکہ اس کے لیے سرپرائز بھی ارینج کیا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہاں سے اس نے ایک کیک کاٹا اور سب سے تحائف وصول کیے۔ وہ اب تک بے یقین تھی، آنسو روکنا بھی اس کے لیے بہت مشکل ہو چکا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد اس روز وہ لوگ گھر واپس آئے تو بریرہ سب گفٹس کھول کھول کر دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے کی خوشی ایسی تھی جیسے اسے پوری دنیا مل گئی ہو، لیکن بہرام نہ جانے اس سے بات کرنے سے کیوں گریز کر رہا تھا، اور یہی بات بریرہ کو کھٹک رہی تھی۔ ان دنوں بریرہ کے کالج کی چھٹیاں تھیں کیونکہ اس کے امتحان سر پر تھے۔ اگلے چند روز بھی بریرہ کو لگا جیسے بہرام اسے نظر انداز کر رہا ہے۔ رخشندہ بیگم اپنے شوہر کے ساتھ کام کے سلسلے میں بیرون ملک جا چکی تھی۔ بہرام شام کو آفس سے گھر آتا تھا اور اس وقت تک بریرہ گھر پر اکیلی ہوتی تھی۔ اب وہ اس گھر سے مانوس ہو چکی تھی، لہٰذا اسے کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ ایسا ہی ایک دن تھا جب بہرام گھر واپس نہیں آیا تھا اور اچانک بارش شروع ہو گئی تھی۔ بریرہ کو بارش بہت پسند تھی۔ وہ باہر لان میں آ گئی تھی اور پھر چہل قدمی کرتے کرتے وہ پول کے پاس چلی گئی۔ لچ دیر بعد بارش اچانک تیز ہو گئی اور اسے مین گیٹ کے پاس بہرام کی گاڑی کا ہارن بھی سنائی دیا، تو وہ تیزی سے اندر کی جانب جانے کے لیے مڑی، لیکن پانی کی وجہ سے پاؤں سلپ ہوتے ہی وہ سیدھا پول میں جا گری۔ پہلے تو اسے سمجھ ہی نہ آیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن
جب سمجھ آیا تو اس نے ہاتھ پاؤں مار کر خود کو بچانا شروع کر دیا۔ اسے تیرنا نہیں آتا تھا اور کچھ خوف بھی تھا جس کی وجہ سے وہ پول سے باہر نہیں نکل پا رہی تھی۔ بہرام گھر کے اندر گیا تو اسے خلاف معمول بریرہ نظر نہ آئی۔ اسے لگا وہ کمرے میں ہوگی۔ اس نے ملازمہ کو بریرہ کو بلانے کو کہا تو ملازمہ نے بتایا وہ لان میں ہے۔ برستی بارش دیکھ کر بہرام لان میں گیا لیکن وہاں بریرہ موجود ہی نہ تھی۔ اس نے پریشانی کے عالم میں اسے ڈھونڈنا شروع کیا تو وہ اسے پول میں نظر آئی۔ بہرام جانتا تھا کہ اسے تیرنا نہیں آتا۔ وہ غصے سے اس کی طرف گیا لیکن یہ دیکھ کر اس کے اوستان خطا ہو گئے کہ وہ پول میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ بہرام نے فوراً اسے پول سے نکالا اور اپنے کمرے میں لے آیا۔ اسے بیڈ پر لٹا کر بہرام نے ڈاکٹر کو کال کی۔ ڈاکٹر کے آنے تک بہرام نے کمرے کا ہیٹر چلا دیا اور بریرہ کو اپنا کمبل اڑا دیا۔ وہ جانتا تھا پول زیادہ گہرا نہیں تھا ہے اور بریرہ خوف سے ہی بے ہوش ہوگی۔ ویسے ہی بہرام پر جب اسے اس کی محبت اشکار ہوئی تھی وہ بمشکل بریرہ سے خود کو دور رکھے ہوئے تھا، لیکن اب اسے یوں اپنے کمرے میں موجود پا کر اسے لگ رہا تھا جیسے وہ مزید بریرہ کو نظر انداز نہیں کر سکے گا۔ کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر آ گیا اور اس نے بھی یہی بتایا کہ وہ خوف سے بے ہوش ہوئی تھی اور کچھ دیر بعد وہ ہوش میں آ جائے گی۔ ڈاکٹر کے جاتے ہی بہرام بھی اپنے کمرے سے منسلک بالکنی میں چلا گیا۔ بریرہ کو ہوش نہیں آ رہا تھا اور بہرام کو یہ بات تشویش میں مبتلا کر رہی تھی۔ ملازمہ اس کے کھانے کا پوچھنے آئی لیکن بہرام نے اسے منع کر دیا۔ وہ روزانہ بریرہ کے ساتھ ہی کھانا کھانے کا عادی ہو چکا تھا، لیکن کچھ دیر بعد اسے بریرہ کے کراہنے کی آواز آئی تو وہ کمرے کی جانب بڑھا۔ بریرہ کو ہوش آ گیا تھا۔ وہ جا کر اپنے بستر پر بیٹھا اور اس نے بریرہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ کیا کر رہی تھی تم اتنی بارش میں باہر؟ اور جب تیرنا نہیں آتا تو پول میں گئی ہی کیوں؟ وہ بھی جب گھر پر اکیلی تھی۔ بہرام نے برہمی سے پوچھا تو بریرہ نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا۔ اس کے ہاتھ چھڑوانے پر بہرام کو طیش آیا اور اس نے بریرہ کے دونوں ہاتھ دوبارہ اپنی گرفت میں لے لیے۔ جو پوچھ رہا ہوں وہ بتاؤ، اگر میں نہ آتا یا کچھ ہو جاتا پھر؟ بہرام نے اسے جھٹکا دے کر بٹھا دیا اور پوچھا وہاں آپ کو غصہ کرنے کے علاوہ آتا ہی کیا ہے؟ بریرہ نے بھی غصے سے کہا تو بہرام کو اس کی بات سن کر عجیب سا لگا۔ اسے اندازہ نہیں ہوا کہ بریرہ نے ایسا کیوں کہا ہے، لیکن اسے پوچھنے کی نوبت بھی نہیں آئی۔ پہلے آپ نے خود ہی مجھ سے باتیں کرنا شروع کر دی اور پھر میری سالگرہ پر اتنا اچھا سرپرائز دیا اور مجھے جیسے ہی آپ کی عادت ہونے لگی تو مجھے یوں نظر انداز کرنے لگے۔ آج بھی مجھے بلا وجہ ڈانٹ رہے ہیں۔ میں جان بوجھ کر پول میں نہیں گئی تھی۔ آپ کی گاڑی کا ہارن سن کر اندر آ رہی تھی، پاؤں سلپ ہو گیا اور میں گر گئی۔ بریرہ نے برہمی سے کہنا شروع کیا اور بات ختم کرتے کرتے اس کی آواز بھر آ گئی۔ سوری بھائی، میں کب نظر انداز کر رہا تھا؟ بریرہ ادھر تو دیکھو، بات سنو۔ اس نے بریرہ کا وہ چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر اٹھایا اور اس کے آنسو صاف کیے۔ بریرہ میں تمہیں نظر انداز نہیں کر رہا تھا، نہیں کر سکتا، لیکن تمہیں اس دن اس روپ میں دیکھ کر مجھے ایسا لگا کہ میں نے جو سوچا تھا اس رشتے کو تمہاری راہ کی رکاوٹ نہیں بننے دوں گا، اور جب تک تم نہ چاہو تب تک ہمارا یہ رشتہ آگے نہیں بڑھے گا۔ مجھے لگا اب میں اپنی اس بات پر قائم نہیں رہ سکوں گا، اسی وجہ سے بس میں تمہیں خود سے دور رکھ رہا تھا، اس نے کہا تو بریرہ نے اسے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ لیکن آپ کو ایسا کیوں لگا کہ یہ رشتہ میری راہ کی رکاوٹ ہے، یا پھر اس رشتے میں میری رضامندی نہیں ہے؟ اور کیا اس رشتے کے بعد میں زندگی میں کچھ اور نہیں کر سکتی؟ کیا ضروری ہے میں کسی ایک چیز کا انتخاب کروں؟ کیا مجھے آپ کے ساتھ باقی سب نہیں مل سکتا؟ بریرہ نے کہا تو اس کی باتوں میں چھپے اقرار کو سن کر بہرام کے چہرے پر مسکان پھیل گئی۔ بالکل، تمہیں کسی ایک چیز کا انتخاب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم تیاری کر لو، امی ابو 2-3 دن میں واپس آنے والے ہیں، پھر میں
ان سے بات کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے بہرام کو اپنی خوشی کا یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ بریرہ نے یہ سن کر اپنی آنکھیں جھکا لی۔ آپ نے کھانا کھا لیا؟ بریرہ نے بات بدلنے کی خاطر کہا۔ نہیں بیگم صاحبہ، آپ کے بغیر کھانا کھانے کی عادت نہیں رہی ہماری، بہرام نے کچھ شوخ لہجے میں کہا تو بریرہ بھی مسکرائی اور پھر وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد بہرام بھی باہر آ گیا اور دونوں نے ساتھ کھانا کھایا۔ رخشندہ بیگم اور ان کے شوہر کے واپس آتے ہی بہرام نے ان سے اپنی خواہش کا اظہار کیا اور چند ماہ میں بریرہ کی رخصتی کر دی گئی۔ اس کی شادی کے فنکشن انتہائی شاہانہ طریقے سے ہوئے تھے۔ بہرام نے اس کی ہر خواہش پوری کی تھی۔ شادی کے اگلے ماہ ہی بریرہ نے یونیورسٹی میں بھی داخلہ لے لیا تھا۔ اس کو کسی ایک شے کا انتخاب کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ اس نے بزنس کی ڈگری میں بھرپور حصہ داخلہ لے لیا تھا، کیونکہ بہرام اور بریرہ دونوں چاہتے تھے کہ پڑھائی پوری کر کے بریرہ بہرام کے ساتھ اس کے آفس کو جوائن کرے، آفس میں کام کرے۔ بریرہ کو اپنی زندگی کی خوشیوں اور نعمتوں پر یقین ہی نہ آتا تھا۔ اسے لگتا تھا جیسے یہ سب کچھ ایک خواب ہے۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اسے اس قدر نعمتیں ایک ساتھ عطا کر دی جائیں گی کہ وہ شمار کرتے کرتے تھک جائے گی، لیکن نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ڈگری کا آخری سال آ گیا تھا۔ جب اسے ایک اور خوشی خبری ملی تھی، وہ بہت جلد ماں کے رتبے پر فائز ہونے والی تھی۔ اس کی ڈگری مکمل ہونے کے چند ماہ بعد اس کے ہاں پیاری سی بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی۔ بہرام ان دونوں ہواؤں میں تھا اور رخشندہ بیگم نے بریرہ کو ہاتھ کا چھلا بنایا ہوا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کا نام اپنی جان سے پیاری دادی کے نام پر رکھا تھا۔ چند سال بعد اس نے بہرام کے ساتھ آفس میں کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسے اکثر یاد آتا تھا کہ اس رات بہرام نے جو اس سے وعدہ کیا تھا کہ اسے کسی ایک شے کا انتخاب نہیں کرنا پڑے گا، تو اس بات کو بہرام نے ثابت بھی کیا۔ اس نے بریرہ کی زندگی کی ہر شے اس کے قدموں میں لا کر دینے کی کوشش کی تھی اور اس کی ہر خواہش کو پورا کرنا ہی جیسے بہرام کی زندگی کا مقصد تھا۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔